السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے والے سبق میں باب معرفت التجوید مکمل ہو چکا اور باب معرفت التجوید کے اندر بیان کردہ اشعار میں کیا کیا باتیں بیان کی گئی ہیں، کیا مسائل اس میں ہیں، وہ سب جو ہے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ ان تمام تفصیلات کے بعد اور ان کی تفصیل سننے کے بعد اب یہ خیال ذہن میں آیا کہ یہ پورا باب جو ہے آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح سے بالکل واضح اور آسان ہو جائے، اس لیے ان اشعار کے متعلق کچھ سوالات جو ہے بنائے گئے ہیں، تیار کیے گئے ہیں، تاکہ یہ باب آپ کے لیے آسان ہو جائے، محفوظ ہو جائے، مستحکم ہو جائے۔ اس لیے چند سوالات ان اشعار کے متعلق آپ سے پوچھے جا رہے ہیں، آپ انہیں لکھیں اور اسی کے مطابق جو ہے ان کے جوابات تلاش کریں اور ان کے جوابات جو ہے تلاش کر کے تحریر کریں۔ انشاءاللہ یہ پورا باب آپ کے لیے مستحکم اور محفوظ ہو جائے گا۔ تو چلیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اس باب میں کل کتنے اشعار ہیں اور ان میں کیا بتایا گیا ہے، کیا بیان کیا گیا ہے۔ یہ سوال اگر آپ جو ہے ہر شعر کے اندر دیکھیں گے تو ہر شعر کے اندر یہ سوال جو کیا جائے گا کہ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے، تو اس طرح سے اس کا ایک خلاصہ نکل سکتا ہے، اور آپ کو یہ خلاصہ جو ہے 3-4 سطر میں بیان بھی کیا گیا تھا۔ آپ اس سے متعلق سبق سنیں گے تو آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے۔ جب اس باب کا پورا خلاصہ آپ سمجھ لیں گے تو دیگر سوالات آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ بہرحال اب جو ہے شعر نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ۔ پہلا سوال ہے کہ ترجمہ کریں، پھر اس کے بعد جو ہے یہ بتلائیں کہ اس شعر میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ ایک بہت ہی جامع اور اہم سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ورتل القرآن ترتیلا کی وجہ سے فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی اصطلاحی اعتبار سے تجوید کے قواعد کو نہ جانتا ہو تو یہ کوئی بہت زیادہ حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ تجوید کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ فرض ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ علم بالتجوید نہیں بلکہ عمل بالتجوید فرض ہے، پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے الاخذ کیوں فرمایا؟ کیونکہ اخذ کے معنی تو حاصل کرنا ہے، تو پھر یہاں پر علم بالتجوید گویا کہ آپ فرض بتلا رہے ہیں، تو آپ جو ہے اس کی توجیح کریں کہ الاخذ کس معنی میں ہے، تاکہ جو ہے یہ سوال آپ سے نہ کیا جائے کہ علم بالتجوید فرض نہیں ہے بلکہ عمل بالتجوید فرض ہے۔ پھر اس کے بعد سوال ہے کہ تجوید کی جامع تعریف کریں۔ تجوید کی کوئی بھی جامع تعریف، آپ کو جو ہے تجوید کی کئی طرح سے تعریف جو ہے بتلائی گئی تھی، ان تعریفات کو آپ غور سے سنیں تو آپ کو جواب مل جائے گا۔ ایسے تو تجوید کی تعریف آپ کو معلوم ہی ہے۔ مصنف نے بیان کیا والأخذ بالتجوید حتم لازم، تو یہاں پر حتم لازموں سے کیا مراد ہے
واجب شرعی ہے یا واجب عرفی ہے، یہ بحث جو ہے مقدمۃ الکتاب کے اندر بھی آ چکی تھی۔ اذ واجب علیہم محتم قبل الشروع اولا ان یعلموا کے ضمن میں وہاں پر بھی بتلایا گیا تھا کہ یہاں پر جو ہے حتم لازم سے جو ہے محتم سے کیا مراد ہے، واجب شرعی ہے یا واجب عرفی ہے، تفصیل کے ساتھ، اور یہاں پر بھی آپ کو بتلایا گیا ہے۔ تو اگر یہاں پر حتم لازم سے واجب شرعی ہے اور یقیناً یہی ہے، تو اس کی دلیل بیان کریں کہ جو ہے واجب شرعی کیسے ہے۔ اسی طرح سے لفظ قرآن یہ کس سے ماخوذ ہے، اس کا معنی کیا ہے اور یہاں کیا مراد ہے۔ دوسرا شعر ہے لأنہ بہ الہ انزل وہکذا منہ الینا وصل، ترجمہ کریں اور اس شعر میں کیا بیان کیا گیا ہے وہ بتلائیں۔ لأنہ میں لام کون سا ہے، لام کی بہت سی قسمیں ہیں، تو اس میں جو ہے لام کون سا ہے۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ بہت سے سوالات ایسے ہوں گے جو سابقہ سوالات کے جوابات بھی اس میں مضمر ہوں گے۔ جی، تو اگلا سوال ہے لام تعلیلیہ سے کس چیز کی علت بیان کر رہے ہیں، حتم لازموں کی یا آثموں کی۔ یعنی مصنف نے پہلے شعر میں بیان کیا تھا والأخذ بالتجوید حتم لازم، تو اس کی جو ہے علت بیان کی جا رہی ہے، یا دوسرے مصرے میں کہا تھا من لم یجود القرآن آثم، کہ آثم کی علت بیان کی جا رہی ہے۔ بہی اور منہ میں ضمیر کا مرجع بتلائیں۔ لأنہ بہی وہکذا منہ، تو ان میں بہی اور منہ میں ضمیر کا مرجع متعین فرمائیں۔ شعر ہے لأنہ بہ الہ انزل وہکذا منہ الینا وصل، تو ان دونوں فعل کے اندر یعنی انزلہ اور وصلہ میں یہ جو ہے الف ہے، اور بظاہر الف جو ہے تثنیہ کے لیے ہے، تو یہ دونوں جو ہے تثنیہ کے صیغے ہیں یا یہ کہ ان میں الف اطلاقی ہے، سوچ کر اس کا جواب دیں۔ منہ الینا وصلہ، اس کا مطلب تحریر کریں کہ مصنف اس میں کیا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ لأنہ میں ضمیر کون سی ہے اور کیوں لائی جاتی ہے، یعنی ضمیر کون سی ہے آپ بتلائیں گے تو پھر اس پہ یہ سوال ہوگا کہ وہ ضمیر کیوں لائی جاتی ہے۔ ہاکذا منہ الینا وصلہ میں ہاکذا کا کیا مطلب ہے۔ تیسرا شعر ہے وَهُوَ أَيْضًا حِلْيَةُ التِّلَاوَةِ وَزِينَةُ الْأَدَاءِ وَالْقِرَاءَةِ، ترجمہ کریں اور اس شعر میں کیا بیان کیا ہے وہ بتلائیں۔ هُوَ أَيْضًا، وَهُوَ أَيْضًا میں ہوا ضمیر کا مرجع متعین کریں۔ مصنف نے فرمایا وَهُوَ أَيْضًا حِلْيَةُ التِّلَاوَةِ وَزِينَةُ الْأَدَاءِ وَالْقِرَاءَةِ، اس میں تین لفظ استعمال کیا گیا، تلاوت، ادا اور قراءت، تو ان تینوں کا فرق بیان کریں، کیا یہ تینوں مترادف ہیں یا یہ کہ جو ہے ان تینوں میں کوئی فرق ہے۔ فرمایا ہے کہ حلیۃ التلاوتی زینت الادائی، تو حلیہ اور زینہ کے کیا معنی ہیں، اور یہاں پر ایک عجیب سی بات آپ کو بتلائی گئی تھی، بہت نکتے کی اور پتے کی بات بتلائی گئی تھی کہ اس لفظ حلیہ اور زینہ کو استعمال کر کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ بیان کرنا چاہا ہے اور کوئی بات اس سے ثابت کرنی چاہیے، تو وہ سوال کا دوسرا جز ہے اور مصنف اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ بتلائیں۔ وَهُوَ إِعْطَاءُ الْحُرُوفِ حَقَّهَا مِنْ صِفَةٍ لَهَا وَمُسْتَحَقَّهَا، ترجمہ کریں اور اس شعر میں کیا بیان کیا گیا ہے وہ بتلائیں۔ تجوید کی تعریف میں کتنے جزء اساسی اور بنیادی ہیں، یعنی تجوید کی تعریف جب آپ کریں گے تو اس میں جو ہے کون کون سی چیز جو ہے ضروری اور بنیادی ہے وہ متعین کرنا ہے آپ کو۔ ہوا ضمیر کا مرجع کیا ہے، ہوا اعطاء الحروف،
حق اور مستحق سے کیا مراد ہے؟ مصنف نے اس میں بیان کیا ہے حق کہا و مستحق کہا، تو حق اور مستحق سے کیا مراد ہے؟ اسی طرح سے حق کہا اور مستحق کہا میں ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ وَرَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ لِأَصْلِهِ وَاللَّفْظُ فِي نَظِيرِهِ كَمِثْلِهِ، ترجمہ کرنا ہے اور اس شعر کے اندر کیا بیان کیا گیا وہ بتلانا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے لِأَصْلِهِ نَظِيرِهِ اور كَمِثْلِهِ میں ضمیر کا مرجع متعین کریں۔ یہ آپ کو عجیب سا سوال لگتا ہوگا کہ ضمیر کے مرجع کے متعلق اتنا سوال کیوں کیا جاتا ہے؟ اصل میں ضمیر کا مرجع اگر آپ متعین کر لیں گے تو بہت سی چیزیں اور بہت سے سوال کے جواب آپ کو خود بخود مل جائیں گے، اس لیے ضمیر کا مرجع جو ہے بہت گہرائی سے دیکھنا چاہیے۔ آپ کو جو ہے تفصیل میں بتلایا گیا تو وَرَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ لِأَصْلِهِ میں اصل سے کیا مراد ہے، نظیر اور مثل سے کیا مراد ہے، واللفظ فی نظیرہ کمثلہ، ہم لوگ تو جو ہے اپنے زبان میں بولنے کے اعتبار سے نظیر اور مثل اس طرح سے بولتے ہیں جیسے دونوں ایک ہی جگہ استعمال ہوتے ہیں، تو کیا یہاں پر کچھ فرق ہے؟ اور فرق ہے تو وہ کیا فرق ہے اور اس سے کیا مراد ہے؟ دوسرے مصرے کا مطلب واضح کریں، یعنی واللفظ فی نظیرہ کمثلہ کا مطلب واضح کریں کہ مصنف جو ہے اس سے کیا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وَرَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ، ردو کے معنی پھیرنا، اس کا مطلب بیان کریں کہ کیا مطلب ہے یہاں پھیرنے سے۔ اور ایک اہم سوال یہ ہے کہ اصل سے مراد مخرج ہے، اور مخرج جو ہے یہ ذوات ہوتے ہیں اور صفات کیفیات، تو گویا کہ ناظم نے صفات کو مخارج پر مقدم کیا، ایسا کیوں؟ پہلے مصنف نے بیان کیا ہے هو اعطاء الحروف حقها من صفت لها ومستحقها ورد كل واحد لأصله، آپ کو بتلایا گیا تھا کہ ان تین مصروں میں تجوید کی تعریف کی گئی ہے اور اصل سے مراد جو ہے مخرج ہے، اور مخرج کو مصنف نے مؤخر کر دیا، اور اسی طرح سے جو ہے مؤخر کرنے کی وجہ سے صفات جو ہے مقدم ہو گئی۔ تو حالانکہ مخرج جو ہے یہ ذوات ہوتے ہیں اور صفات جو یہ کیفیات ہوتی ہیں، تو ذوات کو یعنی ذات کو پہلے ہونا چاہیے اور جو ہے کیفیات کو بعد میں، تو مصنف نے اس کے برعکس کیوں کر دیا؟ مکملا من غیر ما تکلفی باللطف فی النطق بلا تعسفی، مکملا اور مکملا دونوں پڑھا گیا ہے، ترجمہ کریں اس شعر میں کیا بیان کیا گیا وہ بتلائیں۔ قاری قرآن کا کمال کیا ہے؟ مکملاً اس میں فاعل ہے یا اس میں مفعول ہے، اور بہتر کیا ہے، کیا پڑھنا چاہیے، اس میں فاعل پڑھنا چاہیے یا اس میں مفعول؟ تکلف، لطف اور تعسف کے کیا معنی ہے؟ اسی طرح سے یہاں پر جو ہے 4 حرف جر استعمال کیے گئے ہیں، من غیری، باللطف، فی النطق اور بلا تعسفی، یہ سب کے سب جو ہے یہ چاروں، تینوں لکھا ہے یہاں پر، چاروں کو بتلائی کہ کس کے متعلق ہیں۔ اسی کے ضمن میں جو ہے آپ کو بات بتلائی گئی تھی محاسن تلاوت اور معائب تلاوت، تو اس کا جو ہے کچھ نمونہ لکھیں، محاسن تلاوت کیا ہے اور معائب تلاوت کیا ہے۔ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَرْكِهِ إِلَّا رِيَاضَةُ امْرِئٍ بِفَقِّهِ، ترجمہ کریں اور اس شعر میں کیا بیان کیا گیا ہے وہ بتلائیں۔ مجود بننے کا طریقہ کیا ہے اور یہ تجوید کیسے حاصل ہوگی؟ بینہ، ترکہ اور بفقہ میں ضمیروں کا مرجع متعین کریں۔ ناظم علام رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر میں کس کا مقولہ نظم کیا ہے اور وہ مقولہ کیا ہے؟ بہرحال یہ چند سوالات تھے ان 7 اشعار کے متعلق جو معرفت التجوید سے متعلق تھے، تو ان سوالات کو آپ اچھی طرح سے دیکھیں، لکھیں
اور پھر ان کے جوابات تحریر کریں۔ انشاءاللہ یہ باب آپ کا مستحکم اور مضبوط ہو جائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔